آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے 3 اہم واقعات پر جو نہ صرف تاریخ کا حصہ ہیں بلکہ انسانیت کے لیے رہنما اصول بھی ہیں۔ یہ واقعات صرف کہانیاں نہیں بلکہ لیڈرشپ، صبر، حکمت اور انصاف کا پریکٹیکل ماڈل پیش کرتے ہیں۔ جب ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ صرف روحانی رہنما نہیں بلکہ ایک کامل رہبر، کمانڈر، معلم اور ریفارمر بھی تھے۔ پہلا اہم واقعہ صلح حدیبیہ کا ہے جو 6 ہجری میں پیش آیا۔ اس موقع پر مسلمان عمرہ کی نیت سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن قریش نے انہیں شہر میں داخل ہونے سے روک دیا۔ یہ صورتحال ظاہری طور پر مسلمانوں کے لیے مشکل تھی۔ لوگ جذباتی تھے، صحابہ کا جذبہ ایمان اپنے عروج پر تھا، لیکن یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا وہ حیرت انگیز حکمت پر مبنی تھا۔ آخر کار ایک معاہدہ طے ہوا جو تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس معاہدے کی شرطیں ظاہری طور پر مسلمانوں کے خلاف لگ رہی تھیں۔ کئی صحابہ کو یہ بات سخت محسوس ہوئی، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی نے بھی سوال اٹھایا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر اور دور اندیشی کا ثبوت دیا۔ اس واقعے کی پرفارمنس ایسپیکٹ اگر دیکھا جائے تو یہ لیڈرشپ انڈر پریشر کا بہترین اگزامپل ہے۔ ایک لیڈر کا کام صرف جذباتی فیصلہ لینا نہیں ہوتا بلکہ مستقبل کو دیکھ کر اسٹریٹجی بنانا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کانفرنٹیشن کی جگہ نیگوشیشن کو ترجیح دی۔ یہ ڈیسیژن شارٹ ٹرم میں مشکل تھا لیکن لانگ ٹرم میں اسلام کی تاریخ کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ صلح کے بعد امان کا ماحول بنا، لوگوں کو اسلام کو سمجھنے کا موقع ملا اور چند سالوں میں اسلام کی دعوت عرب کے کونے کونے تک پھیل گئی۔ یہ واقعہ یہ سکھاتا ہے کہ کبھی کبھی پیچھے ہٹنا بھی اصل میں آگے بڑھنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ دوسرا اہم واقعہ فتح مکہ کا ہے جو 8 ہجری میں پیش آیا۔ وہ مکہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، جہاں ان پر پتھر برسائے گئے، جہاں ان کے ساتھیوں کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا، اسی شہر میں جب وہ فتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تو ان کے پاس پورا اختیار تھا کہ وہ بدلہ لیں۔ لیکن یہاں ان کا کردار انسانی تاریخ کا سب سے روشن باب بن کر سامنے آتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جو تم سب آزاد ہو، تو یہ صرف معافی نہیں تھی بلکہ اخلاقی فتح تھی۔ ڈیزائن ایلیمنٹ اگر دیکھا جائے تو یہ واقعہ انصاف اور رحمت کا بہترین کمبینیشن ہے۔ ایک طرف قانون کی بالادستی تھی، بدشکنی ہوئی، کعبہ کو شرک سے پاک کیا گیا، دوسری طرف عام لوگوں کو معاف کر دیا گیا۔ یہ بیلنس کسی بھی سسٹم کی کامیابی کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ آج کے دور میں جب پاور ملتی ہے تو لوگ انتقام لیتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاور کو رحمت میں تبدیل کر دیا۔ یہ یونیک سیلنگ پوائنٹ ہے ان کی لیڈرشپ کا کہ وہ قدرات کے باوجود انکساری اور رحمت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس واقعے کی پرفارمنس کو اگر سمجھا جائے تو یہ کرائسس ریزولوشن کا پرفیکٹ ماڈل ہے۔ کوئی خون خرابہ نہیں، کوئی ماس ریونج نہیں، صرف انصاف اور رحمت۔ اسی وجہ سے لوگوں کے دل جیت لیے گئے۔ تاریخ گواہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد لوگ جھنڈ کے جھنڈ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ یہ سب اسٹریٹجی، صبر اور کیریکٹر کی قوت کا نتیجہ تھا۔ تیسرا اہم واقعہ ہجرت کا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کا سفر کیا۔ یہ صرف ایک سفر نہیں تھا بلکہ اسلامک سویلائزیشن کی بنیاد تھی۔ جب ظلم حد سے بڑھ گیا اور دعوت کا کام مشکل ہو گیا تو اللہ کے حکم سے ہجرت کا فیصلہ ہوا۔ یہ فیصلہ ٹیکٹیکل بھی تھا اور اسپرچول بھی۔ سفر کے دوران گھرے تھور میں پناہ لینا، دشمنوں کی تلاش سے بچنا، یہ سب پلاننگ اور توکل کا حسین امتزاج تھا۔ ہجرت کے بعد مدینہ میں جو نظام قائم ہوا اسے مدینہ چارٹر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن تھا جس میں مسلم، یہودی اور دوسرے قبائل کے حقوق اور ذمہ داریاں وضع کی گئیں۔ یہ دنیا کے پہلے ملٹی فیتھ سوشل کانٹریکٹ میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ اس ڈیزائن کو دیکھا جائے تو یہ انکلوسیو گورننس کا ماڈل تھا۔ ہر فرد کو اس کا حق دیا گیا، امن اور انصاف کو بنیادی اہمیت دی گئی۔ پرفارمنس کے حوالے سے ہجرت نے ایک چھوٹی سی مظلوم جماعت کو ایک مستحکم ریاست میں تبدیل کر دیا۔ یہ ٹرانسفارمیشن کسی بھی مینجمنٹ سٹڈی کا کیس سٹڈی بن سکتا ہے۔ اسٹریٹجک ریلوکیشن، کمیونٹی بلڈنگ، اکنامک ریفارمز اور بردرہڈ سسٹم جسے مواخت کہا جاتا ہے، یہ سب اس بات کا ثبوت ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف روحانی رہنما نہیں بلکہ ویژنری اسٹیٹسمین بھی تھے۔ ان 3 واقعات میں اگر مشترکہ پہلو دیکھا جائے تو وہ ہے صبر، حکمت اور انصاف۔ صلح حدیبیہ میں صبر اور اسٹریٹجی، فتح مکہ میں رحمت اور فارگیونیس، ہجرت میں پلاننگ اور کمیونٹی بلڈنگ۔ یہ 3 پلرز کسی بھی سکسیسفل موومنٹ کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का यह दौर हमें सिखाता है कि मुश्किलत चाहे कितनी भी बढ़ जाएं, अगर लीडरशिप साफ नियत, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और दूर अंदेशी पर मबनी हो तो कामयाबी यकीनी होती है। अगर इस टॉपिक को वीडियो एक्सप्लेनेशन के तौर पर देखा जाए तो इसमें स्टोरी टेलिंग का एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। हर वाकया अपने अंदर ड्रामा, इमोशन और लेसन रखता है। विजुअल रिप्रेजेंटेशन में मक्का की गलियां, मदीना का माहौल, सहाबा का जाज्बा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पुरसुकून चेहरा ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट करता है। टेक्निकल तौर पर बैकग्राउंड नशीद, सॉफ्ट लाइटिंग और हिस्टोरिकल मैप्स का इस्तेमाल वीडियो को और इंगेजिंग बना सकता है। लेमन ऑडियंस के लिए सिंपल जुबान में बयान करना जरूरी है, जबकि डिटेल पसंद लोगों के लिए तरीखी रेफरेंसेस और कॉन्टेक्स्ट भी दिया जा सकता है। यूनिक सेलिंग पॉइंट यह है कि यह सिर्फ तारीख नहीं बल्कि प्रैक्टिकल गाइड है। आज का इंसान अगर बिजनेसमैन हो, सियासतमैन हो या घर के मसाइल से दोचर हो, इन वाक़ियत से रहनुमाई ले सकता है। नेगोशिएशन का मॉडल चाहिए तो सूलह हुदैबिया, पावर हैंडलिंग का मॉडल चाहिए तो फातह मक्का और ट्रांसफॉर्मेशन का मॉडल चाहिए तो हिजरत का वाक़िया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर पहलू इंसानियत के लिए रहमत है। इन तीन वाक़ियात को समझना असल में उनके मिशन को समझना है। यह मिशन था इंसाफ, अमन और तौहीद का पैगाम फैलाना। उनका अखलाक, उनका सब्र और उनकी हिकमत ही उनकी सबसे बड़ी कुव्वत थी। इसी वजह से वो सिर्फ अपने दौर के रहनुमा नहीं बल्कि क़यामत तक के लिए रोल मॉडल हैं।